السلام علیکم، میرا نام ہے فرادیبہ اور ہم جینڈر آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ گفتگو کی ایک سیریز کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہیں انیق احمد خان صاحب، اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ جینڈر کے پرسپیکٹو کو دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان سے باہر جو جینڈر کے اوپر کام ہوا اس کو. انیق بھائی، روایتی نقطہ نظر اور جو جدید تعبیر کائنات میں ہے، عورت کا اسٹیٹس، اس کے اندر کیا آمانگی موجود ہے اور کہاں کہاں اختلافات پائے جاتے ہیں؟ یہ سوال یعنی میں سمجھتا ہوں کور سوال ہے جنڈر اسٹڈیز کا، کہ ہم جو دیکھتے ہیں پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں یا امریکہ میں یا انگلستان میں یا اور دیگر ممالک میں، تو ایک بہت ڈراسٹک چینج ہمیں نظر آتا ہے عورتوں کے رولز میں، خاص طور پہ کہ وہ کنونشنل رولز جو پہلے ہوا کرتے تھے، آج وہ رولز ویسے نہیں رہے. اور ظاہر ہے ایک بہت بڑی تفریق ہے جو کہ ان رولز کی وجہ سے. مثلاً آج سے اگر ہم 100 سال پہلے امریکہ کی سوسائٹی یا پاکستان کی سوسائٹی یا ایران کی سوسائٹی یا کوریا کی سوسائٹی کو دیکھیں تو وہاں پر عورتوں کا بنیادی رول جو ہے وہ گھر پر ہوم میکرز کے طور پہ ہے. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے فائنینشل دباؤ گھروں کے اوپر زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور چیزوں کی بہتات اور کنزمپشن جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو گئی، تو تمام ہاؤس ہولڈس میں، یعنی یہ بات جو ہے شروع ہوتی ہے غالباً انڈسٹریل ریولوشن سے جو فرانس میں ہوا کئی سو سال پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ تجاوز کر کے دوسری جنگ عظیم کے اختتام پہ، بلکہ اس کے شروع میں اور پھر اس کے اختتام پہ عورتوں کے لیے ایک عجیب تبدیلی لے کے آیا، جس سے عورتوں کے رولز جو تھے وہ بدل گئے. تو اگر رولز کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ تبدیلی جو ہے وہ عورتوں میں پہلے کی اور اب کی عورتوں میں جو ہے کنونشنل رولز میں چینج جو ہے وہ آ گئی ہے. ظاہر ہے کسی طرح سے ہمارا ملک بھی افیکٹ ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے، یعنی اس وقت تو ہندوستان ہوا کرتا تھا اور اس کے نتیجے میں یعنی پاکستان بنا. لیکن جیسے جیسے فائنینسز میں اور اکنامکس میں تبدیلی آتی چلی گئی، بے شمار ملک جو تھے ان میں عورتوں کے رولز جو تھے وہ بدلنے شروع ہو گئے بیکاز آف نمبر آف پریشرز. کافی سارے پریشرز تھے گھروں کے اوپر، جن کی وجہ سے پیسے کا استعمال جو ہے گھر کے اندر وہ ایک بریڈ ارنر کی بجائے ایک کمانے والی کی بجائے 2 کمانے والوں کی صورت میں بننا شروع ہو گیا. اگر آپ مقابلہ کرنا چاہیں کہ پہلے رولز کیا تھے اور اب رولز کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہے، تو یہ ہے کہ پہلے رولز جو تھے وہ ایسے تھے کہ عورت جو تھی وہ اس کی کوئی نوکری نہیں تھی، اس کی نوکری اس کا گھر بنانا تھا، بچوں کو پالنا تھا، بچوں کو پال کے بڑا کرنا تھا اور ان کی شادیاں کرنی تھیں. یہ ایک بیسک رول تھا اور اس کے اندر وہ بڑی ماہر تھیں، ہمیشہ سے کیا کرتی تھی. جب وہ باہر جا کے کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا تو یقیناً اس کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی. پھر ان کی ایمفیسس جو تھی وہ اپنے جاب کے اوپر جو تھی بڑھنی شروع ہو گئی اور گھر پہ جو تھی وہ کم ہو گئی. تو جس کی وجہ سے جو چینج ہے وہ ان کے بیہیویئر میں اور ان کے رولز میں آنا شروع کر دیا. اس میں بہت ساری مشکلات بھی ہوئیں، مردوں کو بھی ہوئیں جو کہ گھر میں رہتے تھے اور ایکسپیکٹ کرتے تھے خاص قسم کی عورت کو، اور بچوں میں بھی جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ہماری ماں جو تھی پہلے گھر پہ ہوتی تھی، ہمارا خیال کرتی ہوتی تھی، اور اب جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور ہمارا خیال اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن یہ اوائل شروع کی جو تبدیلیاں تھیں آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن کر گئیں اور پھر لوگ جو تھے وہ ایڈجسٹ کر گئے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ فرق لوگ محسوس نہیں کرتے. یعنی وہ شاید کسی وقت بیٹھ کے پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ کرتے ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب اماں جو تھیں وہ چولہے پہ بیٹھ کے ہمارے لیے تازہ روٹی پکاتی تھیں اور کھانا کھلاتی تھیں. اب وہ بات نہیں ہے، لیکن وہ ایک یادداشت سے زیادہ نہیں ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے مثلا ہمارے ماڈرن زمانے میں پاکستان میں کہ آپ گھر کی تازہ روٹی اور بھنڈی گوشت کھانا پسند کریں گے، تو اکثر بچے جو ہیں وہ کہیں گے نہیں، ہم میکڈونلڈ سے جا کر برگر کھانا زیادہ پسند کریں گے. تو یعنی چینج جو ہے وہ اکر کر گیا، یعنی لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر گئے ہیں. لوگ ایک زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک طرح سے خفت کا مقام ہے کہ آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ باہر جا کے کام کرتی ہیں، اور وہ اس مرد کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا تھا. اب غالباً اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی اہلیہ گھر میں بیٹھ کے کیا کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باہر جائیں اور کام کریں.
جہاں تک مشترک ویلیوز یا رولز کا تعلق ہے تو عورت ہی ہے، چاہے وہ قدیم ہو چاہے وہ جدید ہو. عورت کے اپنے تقاضے ہیں، وہ تقاضے جو ہیں ہمیشہ موجود رہیں گے. مثلا ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو محبت دی جائے، تو یہ تقاضا تبدیل نہیں ہوتا، چاہے عورت جو ہے پچھلی اٹھا لیں چاہے نہیں اٹھا لیں. ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی ستائش چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو یا اس کی ریکگنیشن ہو. تو ایسی ویلیوز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، چاہے آپ پرانی عورت لے لیں چاہے نئی عورت لے لیں. تو اس طرح کے مثلاً مذہبی رول، جو پرانی عورتیں تھیں ان کے پاس زیادہ وقت ہوتا تھا، وہ زیادہ مذہبی ہو سکتی تھیں کیونکہ وہ توجہ اس طرف زیادہ دے سکتی. ماڈرن ٹائمز میں عورتیں جو ہیں غالباً اتنا وقت اس کو ڈیووٹ نہیں کرتی. مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان اسپرٹ وہ عورتیں جو ہیں اپنے مذہب کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس وجہ سے نوکری کرنے کے باوجود اور وقت کی کمی کے باوجود وہ اپنے مذہبی فرائض جو ہیں ان کو انجام دینے کی حتی الامکان کوشش کرتی ہیں. تو یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کامنالٹیز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں بٹوین اولڈر اینڈ ینگر اور نیور ماڈرن ویمن. جی، ماڈرن عورت جو کہ اب گھر سے باہر نکلتی ہے اور کام بھی کرتی ہے، جی، تو اس کے اوپر ایک ڈوئل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہے، باہر کا بھی کام کر رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ماڈرن ٹائم کے اندر آ کے عورت جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری بڑھنے سے اس کا تھوڑا استحصال ہوا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر گئی ہے، یا آدمی اس کا ہاتھ بٹاتا ہے جو اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے اس میں، تو وہ بیلنس ہو کے مینیج ہو رہا ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ استحصال کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں پر استحصال ہوتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی آواز جو ہے وہ کھڑی کی جاتی ہے کہ میرا استحصال ہو رہا ہے، مجھے نہ کرو. عورتیں ایسا نہیں کر رہی، وہ اپنی جابز نہیں چھوڑ رہی. اگر استحصال جاب کی وجہ سے ہوتا تو وہ ضرور کہتی ہیں کہ یہ میں نہیں کروں گی، یہ میرے اس میں خرابی. دراصل جاب کرنے سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، سیلف اسٹیم جو ہے بڑھ جاتی ہے، وہ ان کی ریکگنیشن ہوتی ہے. جب وہ ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں موو کرتی ہیں تو ان کی ایک ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک خاص ڈائریکشن میں موو کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے رولز جو ہیں وہ بدل گئے ہیں کہ پہلے جہاں پر مرد جو تھے وہ بالکل ان کا سارا زور جو تھا وہ ٹی وی غالباً دیکھنے پہ تھا جب وہ گھر آ جاتے تھے اور کھانا پکایا ملتا تھا. اب ان کو خود سے وہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اکنامک ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں اکنامک ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے اس طرح سے ہیلپنگ ہینڈز موجود نہیں ہیں. مثلاً جو آپ کے گھر میں کام کرنے والا نوجوان ہے جو جا کے سبزی لے کے آتا ہے وہ بھی تھک جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ مرد کو خود جا کے باہر سے چیز جو ہے وہ لے کے آنی پڑتی ہے. تو وہ ایک پارٹ آف رسپانسبلٹی ہے جو ایڈ ہو جاتی ہے. پھر اس کی ایفیشینٹ طریقے ہیں کہ مثلاً مرد جو ہے وہ سوچتا ہے کہ گھر میں دہی نہیں ہے یا آلو ختم ہو گئے تھے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے فریج میں موجود نہیں ہے، تو وہ گھر سے دفتر سے واپسی پہ وہ چیزیں اٹھاتا لاتا ہے کیونکہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے مہیا نہیں ہیں. یا اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی تو وہ بھاگ کے جاتا ہے اپنے بچے کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، گھر کی ضرورت جو بھی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ عورت کا استحصال رسپانسبلٹی کی بڑھنے کی وجہ سے ہو گیا یا وہ محسوس کرے کہ اس کا استحصال ہو رہا ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ عورت جو ہے وہ اس زیادہ رسپانسبلٹی کو اٹھانے کے بعد اپنے آپ کو زیادہ ویل گراؤنڈڈ محسوس کرتی ہے، وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو سکتی ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے اس کو اپنا گھر توڑنا پڑے تو وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اکنامکلی کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں. اس کی جاب تو چل رہی ہے، اگر کوئی ساتھی اس کا چھوڑ کے اس کو چلا جائے یا گھر جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس کے پاس یہ جاب یا یہ پوزیشن یا یہ بزنس جو ہے وہ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑی ہو سکتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ بہت ساری عورتوں نے پاکستان میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بیوٹی سیلونز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. تو عورتوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ نوکری میں غالباً اتنے پیسے نہیں ہیں جتنا بیوٹی سیلونز کو چلانے میں ہے. تو وہ تو بزنس ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس چھوٹی سی چھابڑی ہو اور اس پہ آپ کوئی پھل فروٹ جو ہے اس کو بیچتے ہیں. اور بظاہر چونکہ ہمارے ملک میں بھی تھوڑا سا اسٹگما موجود ہے کہ یہ مینیل جاب ہے یا یہ ایسا جاب ہے جو کہ میری صحابی کی نوکری کی طرح نہیں ہے. لیکن اگر اکنامکلی دیکھا جائے تو وہ جو چھابڑی والا ہے وہ زیادہ پیسے کما رہا ہے بنسبت اس بات کے کہ
جو مرد ہے وہ کسی دفتر میں جا کے کام کرتا ہے. یعنی تقابلی اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ ایک اور دوسرے میں کافی فرق ہے. جس دن ہمارے ہاں یہ چیز بھی ہٹ جائے گی کہ مرد جو ہیں وہ پرواہ نہیں کریں گے تو وہ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے کہ کس میں زیادہ فائدہ ہے ان کا, اور وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بزنسز جو ہیں وہ آرام سے کریں. اور میرا خیال ہے یہ چینج آہستہ آہستہ آ رہا ہے نظر میں. لوگ بہت سارے لڑکے اب نوجوان آپ دیکھتے ہیں وہ بزنسز کی طرف مائل ہیں اور بزنسز کو پروموٹ کرنے کی طرف مائل ہے rather than doing کوئی جاب کرنے کے لیے. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ جابس کا ملنا مشکل ہے, تو ایک یہ ڈفیکلٹی ہے. پھر کسی کی جی حضوری کرنی پڑتی ہے, وہ مشکل ہوتی ہے. تو اس سے بہتر یہی کیوں نہ ہو کہ انسان اپنا باس خود ہو اور اپنے کام کو خود کر سکے اس طرح سے. جی بھائی, مشرق میں بھی حقوق نسواں پہ کبھی کام ہوا ہے کہ نہیں؟ پالیسی لیول پہ تو شاید اب کام ہونا شروع ہوا ہے, یعنی گورنمنٹ لیول پہ اب کام ہونا شروع ہوا ہے, لیکن حقوق نسواں کے اوپر یا کسی قسم کے حقوق کے اوپر جو عورتوں کے ہیں, یہ کائنات میں قدرت میں ایک عجیب سا بیلنس ہے کہ کسی طرح کی لیونگ ہو, ہر انسان ہر گروہ اپنا حق جو ہے وہ کسی نہ کسی طور سے لے سکتا ہے یا لے لیتا ہے. اس کا توازن جو ہے وہ قائم رہتا ہے. یعنی اگر آپ آج سے 60 سال 50 سال یا 40 سال پہلے جائیں تو یہ نہیں ہے کہ گھر میں عورت جو ہے وہ بالکل اس طرح سے رہتی ہو کہ وہ اس کا کوئی آگا پیچھا نہ ہو, سننے والا نہ ہو, اس کو کوئی حق نہ دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ ضرور ہے کہ عورت جو تھی وہ دباؤ میں تھی اور اس کے اوپر بہت سارا پریشر جو تھا وہ موجود تھا, لیکن مثلاً وہ اس طرح سے لبریٹڈ محسوس کرتی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو جا کے مل سکتی تھی, اپنی سہیلیوں کو مل سکتی تھی. تو یہ اپنے فیصلے وہ خود سے کر سکتی تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے فزیکل ایگریشن جو ہے استعمال کرتا ہے, ظاہر اپنا حق لینے کے لیے وہ عورت پہ دباؤ جو ہے مار پیٹ یا گالی گلوچ سے یا طلاق دینے کے تھریٹ سے وہ کر سکتا ہے. بین ہی اسی طرح عورت جو ہے وہ ڈیٹا, بہت سارا ڈیٹا ہے جو ویسٹ میں سپورٹ کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ وربل ابیوز کر سکتی ہے. وہ مار تو نہیں سکتی لیکن چپتا ہوا تانا ضرور دے سکتی ہے. تو وہ اپنا حق جتا رہی ہے کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کے جواز میں تمہیں اس طرح کا تانا دوں گی. اور وہ تانا عورتوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اس لیے مرد جو ہے وہ گھبرا کے پیچھے ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتا ہے نا جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی اپنا حق ایکسرسائز کر رہا ہے. تو اس طرح سے اس کا جو حق ہے وہ استعمال میں آ جاتا ہے. وہ وربل ایگریشن کی صورت میں سامنے آتا ہے. وہ مار تو نہیں سکتی, ظاہر ہے وہ جسمانی طور پہ کمزور ہے مرد سے, لیکن وہ اس لمحے کا انتظار کرتی ہے جہاں پر وہ اس جملے کو اس طرح سے استعمال کر سکتی ہے کہ جہاں پر, اسی لیے مرد جو ہیں وہ اکثر جب شکایت کرتے ہیں عورتوں کی وہ یہی کرتے ہیں کہ ان کی بد زبانی جو ہے, دراصل وہ بد زبانی نہیں, وہ حق ہے جو انہوں نے لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر جو بیوی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی بہن کے بیٹے سے اس کی بیٹی کی شادی ہو اور پھپھی کے بیٹے سے نہ ہو, تو اس کو ایک تیاری کرنی پڑتی ہے مینٹل کہ کس وقت میں نے کون سا جو, وہ انتظار کرتی ہے اس وقت کا کہ وہ صحیح وقت پہ اپنے خاوند کی بہن میں وہ کیڑا یا اس کے بیٹے میں وہ کیڑا نکال سکے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہو جو متنفر کر دے اس کو اس رشتے سے, اور ایسے موضوع کا وقت کا انتظار کرتی ہے جس وقت وہ اپنی بہن کے بیٹے کے بارے میں بہتر بات کر سکے جس کی وجہ سے جھکاؤ جو ہے تو وہ اس طرح سے مینیپولیٹ کرتی ہے. اور کبھی کبھی ظاہر ہے وہ کلیش کی صورت میں مرد جو ہیں وہ اوور زیلس ہو کے وہ اس کو جسمانی طور پہ زد و کوب کر دیتے ہیں اور یا مار دیتے ہیں یا طلاق کی دھمکی دیتے ہیں یا طلاق دے بھی دیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات کر سکتے ہیں. جی. تو یہ انسانوں کو یعنی اس کو یوں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم جائیں اور غلاموں کی اور آقاؤں کی محفل میں جا کے بیٹھیں تو ہر وقت تو غلاموں کو ہنٹر سے نہیں مارا جاتا, دیکھیں نا, ورنہ تو آپ اپنے غلام کو مار دیں گے جو آپ کا کام کرتا ہے, وہ تو آپ کی مشین ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں جا کے روز اپنے فریج کو ٹھڈے مارنے شروع کر دوں کہ تم وقت پہ کام نہیں کرتے ہو تو سب لوگ کہیں گے کہ تم بے وقوف ہو, یعنی فریج کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے.
جی بالکل. میں غالباً اس وقت اس پہ غصے ہوں گا جب وہ اس میں کوئی کمپریسر میں خرابی ہوگی یا بجلی نہیں آ رہی ہوگی یا سم تھنگ لائک دیٹ. اس وقت شاید میں کروں. تو اسی طرح تمام جو جتنے غلام ہیں ان کو مارے نہیں، وہ تو اس کے لیے وہ بینیفیشل نہیں. وہ ہاں ایک مثال کرنے کے لیے 15 غلاموں کے سامنے ایک غلام کو مار دے گا تاکہ باقی جو 14 ہیں وہ دل میں خوف رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کو نہیں کرتے. لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ غلام بھی اپنا حق جتا دیتے ہیں. یعنی یہ ہیومن نیچر، یہ ریزیلینس کی ایک فارم ہے جس میں وہ غلام جو ہے کسی نہ کسی موقع پر وہ اپنے آقا کی سروس اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ آقا جو خوش ہو کے یا انہیں آزاد کر دیتا ہے یا انہیں اپنی زمین کا کوئی حصہ دے دیتا ہے. اور یہ بے شمار مثالیں اس طرح کی موجود ہیں. تو ایک سوسائٹی چل رہی تھی. ہاں کسی کو غلام بنانا آئیڈیالوجیکلی وہ ایک کمپلیٹ ڈفرینٹ اسٹوری ہے. اس کے ساتھ ہم اختلاف کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ غلام نہیں ہونے چاہیے. یا اب آئیڈیالوجیکل چینج جو جینڈر آئیڈیالوجی کے حساب سے چینج آ رہا ہے کہ ہمیں عورتوں پہ اس طرح سے دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے جیسے ہم ڈالتے رہے. تو ایک چینج جو ہے وہ اب ماڈرن زمانے میں پیدا ہو رہا ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ فیمنزم کی جو موومنٹ ہے وہ یو ایس اور یو کے مین کنٹریز ہیں، اور بعد میں پھر وہ سارے یورپ میں پھیل گئی اور اس کے بعد ہمارے ان ممالک میں بھی. تو یہ مغرب سے کیوں اٹھی، مشرق سے کیوں نہیں اٹھ سکی یہ والی موومنٹ؟ میرے خیال کے مطابق اس کی بنیادی وجہ اکنامکس ہے، فائنینسز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جس وقت خاص طور پہ فرانس میں انڈسٹریل ریولوشن آیا، تو انڈسٹریل ریولوشن کی ایک بنیادی وجہ، یعنی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ جو بادشاہ سلامت تھے فرانس کے، وہ تو ہر طرح کی مراد سے ان کو مستفیض کیا جاتا تھا. ان کے پاس نوکر بھی تھے اور چاکر بھی تھے، اور وہ بڑی اعلیٰ قسم کی زندگی جو تھی وہ بسر کر رہے تھے. جبکہ عام لوگ جو تھے وہ بیچارے بھوکے مرتے تھے اور سڑکوں پہ کچھ نہیں تھا اور کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو اس کی پاداش میں لوگوں نے کھڑا کیا اپنے آپ کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا تختہ جو ہے وہ بدل دیں گے. جب وہ تختہ بدل گیا اور عام لوگ ملک کے مالک بن گئے تو انہوں نے کہا اب سب برابر ہیں. ظاہر ہے اگر اب ایکوالٹی پیدا ہو گئی اور آپ نے بادشاہوں کو ہٹا دیا اور اب وہ مراحت، وہ جو ایک ہائرارکی تھی وہ رہی نہیں، تو اب ہم نے بھی کھانا کھانا ہے، ہم نے بھی گھر میں رہنا ہے، ہم نے بھی. تو انہوں نے کہا اس کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ انڈسٹری بنائی جائے کہ اگر میں نے یہ قمیض پہنی ہوئی ہے اور اگر آپ نے بھی خریدنی ہے اسی طرح کی قمیض یا اسی شکل کی قمیض، تو آپ انڈسٹری لگائیں، آپ کو بھی ملے گی، مجھے بھی ملے گی. تو انڈسٹری کو پھر چلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑی. تو جب وہ ضرورت پڑی تو اس سے اکنامکس جو تھی وہ بدلنی شروع ہو گئی. ظاہر ہے کہ کسی کا میں اب محتاج نہیں ہوں، اب میں اپنے نوکری کرتا ہوں، اپنی فیکٹری میں جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، وہاں سے جو مجھے روزی ملتی ہے میں اس کو کرتا ہوں. تو جو ایگریکلچرل سوسائٹی تھی وہ سمٹ کے شہروں کی طرف بڑھنی شروع ہو گئی، اور اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہماری جو ضروریات تھیں وہ پوری ہونی شروع ہو گئی. پھر ایک ایسا وقت آ گیا، یعنی یہ نہج جب شروع ہوئی پہلے فرانس میں، پھر انگلستان میں، پھر اور یورپین کنٹریز میں، یہ وہاں شروع ہوئی انڈسٹریل ریولوشن، جس کی وجہ سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک وقت آ گیا کہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا. فار ایگزامپل سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ غالباً جرمنی جو ہے وہ بہت ساری ریسورسز کو یا بہت ساری انڈسٹری کو خود سے نہ کر لے، اور پھر وہ ایک ایسی آئیڈیالوجی تھی جس کو باقی یورپ جو تھا وہ پسند نہیں کرتا تھا. اور جب وہ انہوں نے اس کے ساتھ لڑائی کی تاکہ یہ کانسنٹریشن آف فائنینسز یعنی اکنامکس جو ہے وہ جرمنی میں نہ ٹرانسفر ہو کسی طور سے، تو امریکہ سے انہوں نے مدد دے کے امریکہ کو بھی اس میں کانٹیننٹ کو شامل کر لیا. اور جب وہ شامل کر لیا تو پھر یہ ہوا کہ ایک ڈرفٹ مردوں کا جو وار پہ چلے گئے، عورتوں کو اس نے اکیلا گھر پہ چھوڑ دیا. تو چونکہ ان کو ہوائی جہاز چاہیے تھے، ان کو ٹینک چاہیے تھے، ان کو تمام اسلحہ چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو لگاؤ. تو پہلے تو یہ خیال ہوا کہ عورتیں تو ایسا کر ہی نہیں سکتی. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا، جنرلز کا خیال تھا اور فوجی لوگوں کا، کہ عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی. لیکن یہ بالکل غلط ثابت ہوا. عورتوں نے جہاز بھی بنائے اور ٹینک بھی بنائے اور سارے کچھ. ریویٹر جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ اس زمانے میں وہاں سیکنڈ ورلڈ وار میں پیدا ہوئے. اس نے سارے جو پلینس تھے، بائی پلینس جو تھے یا مونو پلینس جو تھے وہ بنائے اور بنا کے گئے. تو عورت جب گھر سے باہر نکلی تو پھر ایک کمپلیٹ نیا سوشل تجربہ جسے کہنا چاہیے وہ ہو گیا.
اور وہ ڈرفٹ جو تھا وہ پیدا ہو گیا. جبکہ ہماری عورتیں تو کوئی یہاں انڈسٹریل ریولوشن آیا نہیں تھا. ہماری تو عورتیں ایک چھوٹے سے پریوار کو پالنے میں مبتلا تھیں. مرد جو تھا وہ باہر جاتا تھا, کھیتوں پہ کام کرتا تھا, واپس آتا تھا, اپنے چھوٹے موٹے اس کے پاس انسٹرومنٹس تھے, ایک درانتی تھی, ایک کئی تھی جس سے وہ جا کے فصل سارا دن محنت کر کے فصل لگاتا تھا اور لگا کے کرتا تھا. وہ کسی جاگیردار کا غالباً مزارع تھا تو جو بھی ہائرارکی تھی اس میں موجود رہتا تھا. یہ کبھی کسی کو خیال بھی نہیں آیا تھا کہ تعلیم یا انڈسٹری جو وہ لگانی چاہیے. انڈسٹری کی یا انڈسٹریل ریولوشن کی ایک ضرورت یہ ہے کہ ایجوکیشن ہو. کوئی بھی انڈسٹری چل نہیں سکتی افیکٹولی جب تک کہ اس کے پیچھے ایجوکیشن نہ ہو, کیونکہ ایجوکیشن کانسٹنٹلی چینج کو بڑھاتی رہتی ہے کہ آج آپ یہ چیز اس طرح سے بناتے ہیں تو ہم اور ایفیشینٹ میتھڈ آپ کو دیتے ہیں تھیوریٹیکل, جس سے آپ اسی مشین کو اور بہتر کر سکتے ہیں. نئے ماڈل کے کیمراز, نئی ماڈل کی گاڑیاں, نئی ماڈل کے سیل فونز, نئی ماڈل, ہر وقت نیا ماڈل آتا چلا جاتا ہے. تو جب یہ کنٹینیوسلی آتا ہے تو اس کی کھپت کے لیے کوئی نہ کوئی پیچھے تو ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ورک فورس جو ہے اس کو بدلو. تو اس لیے ویسٹ سے یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ آیا. ظاہر ہے اس میں بہت ساری ویلیوز ایسی جو عورت کے ساتھ یا گھر کے ساتھ ایسوسیٹ تھی وہ پامال ہوئی ہیں. اس کا ایک اپنا فلیور تھا. یہ نہیں کہ اگر آپ ایسے اگر کوئی 100 سال پہلے چلا جائے اور جا کے کسی گاؤں میں بیٹھ جائے تو وہاں پر لوگ پیسفلی رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی ایسی کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں تھی, بلکہ میں سمجھتا ہوں اب ذرا زیادہ جھگڑا ہے کیونکہ چیزوں کی بہتات زیادہ ہے اور کھپت زیادہ ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت مرد اور عورت کوشش ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو پورا کر سکیں. جی, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ یہاں کی عورت ایسی صورتحال نہیں تھی کہ وہ مشکلات میں زیادہ میں تھیں اور وہ پیسفلی بھی رہ رہے تھے, اور اکانومی کا بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ جو ویسٹرن فیمنزم ہے اس نے بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان اور ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, ان پہ, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جیسے جو ممالک بڑے ریجڈ بھی ہیں وہاں تک اس نے انفلوئنس کیا ہے. تو یہ تحریک مغرب سے اٹھی, مشرق سے نہیں اٹھی, اور اگر وہاں سے اٹھی تو پھر یہاں کی عورت کا بھی کوئی نہ کوئی پرابلم یا اپریشن یا ڈسکریمنیشن تو ہوگا جو اس نے اس کو اون کر لیا. بہت ساری بات جو ہوتی ہے وہ امیٹیٹو بیہیویئر کے اوپر آ کے میرا خیال ختم ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. یعنی اگر یوں دیکھا جائے کہ اگر کوئی سوسائٹی یا کوئی شخص جو ہے جو بہتر لباس میں ہو, بہتر ریسورسز رکھتا ہو, اگر وہ آپ کو کہے اور آپ کے پاس کم ریسورسز ہوں کہ تم اپنی زندگی کو ایسے کیوں نہیں بسر کرتے, تمہارے پاس وہ چھوٹا سا فون کیوں ہے, بڑا والا فون کیوں نہیں ہے جو اسمارٹ ہے اور اس میں کمپیوٹر لگا ہوا ہے, تو آپ 2 منٹ کے لیے سوچتے ہو کہ یار مجھے وہ فون جو ہے وہ لینا چاہیے کیونکہ اس سے میری عزت جو ہے وہ منسلک ہے. تو جب آپ اس فون کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, تو پھر آپ اپنی زندگی کو تگ و دو اس کی ریس میں لگا دیتے ہیں, وہی ریس جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یعنی اس کے لیے ایک سوشل تجربہ یہ کرنا چاہیے کہ ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں لیس از مور. اگر آپ آج فیصلہ کر لیں کہ میں اپنی زندگی میں سے چیزوں کو منفی کر دوں گی تو آپ کی زندگی ویسی ہی ہو جائے گی جو آج سے 60 سال پہلے تھی. اگر کوئی کہے کہ میرے پاس, آپ کے پاس سیل فون نہیں تو آپ کہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے, یا آپ کے پاس فریج نہیں ہے میرے پاس گھڑائی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تنخواہ جو آج آپ لے رہی ہیں کم ریسورسز کی وجہ سے بھی آپ اپنی زندگی کو آسانی سے بدل, جس میں کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے. یہ ہماری سوچ ہے. تو جس وقت یہ تقابل جو تھا ویسٹ نے دینا شروع کر دیا کہ آپ تو ایسے رہتے نہیں ہیں, آپ کے پاس تو گاڑیاں نہیں ہیں, آپ کے پاس تو سڑکیں نہیں ہیں, آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے, اور آپ کے پاس تو وہ نہیں, ہمارے پاس تو یہ سب کچھ ہے. تو اس تقابل کی وجہ سے پھر ہم لوگ بھی فورسفلی, تو وہ پیکج اکٹھا آتا ہے, وہ پولیٹیکل فلسفی کا یا وہ فلسفی اکٹھی ساتھ آتی ہے جب آپ ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں ویسٹ کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ گاڑی خرید لیتے ہیں, گاڑی کے ساتھ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بھی ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے اور وہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جس وقت آپ گاڑی خریدیں گے, اسیر میاں بتا رہے تھے کہ وہ 28 لاکھ روپے کی گاڑی ہے جو بہت اچھی قسم کی. اب 28 لاکھ روپیہ کسی انسان کے لیے, کسی ایک آدمی کے لیے جو حلال کی روزی کما رہا ہے, آسان کام تو نہیں ہے. تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ اپنی بیوی کو یار اٹھو کچھ ہمت کرو, بلکہ اپنے بیٹے کو بھی کہے گا جو 15 سال کا کہ یار تو بھی نوکری کر تاکہ ہم گاڑی تو اچھی لے سکیں.
جی. تو جب اس طرح کا دباؤ آتا ہے تو پھر عورت جو ہے وہ جب کام کرتی ہے تو کہتی ہے مجھے اب حقوق بھی دو. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو فلاسفی جو ویسٹ سے آ رہی ہے ایک کموڈٹی کی صورت میں, وہ ان دا فارم آف آئیڈیالوجی پہ بھی ٹرانسفر ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر یقیناً یہاں کی عورت بھی اسی طرح سے تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. جی. کیا ویسٹرن آئیڈیالوجی ہمارے کانٹیکسٹ میں, اگر وہ سویلائزیشنل ہو, سوشو کلچرل ہو, وہ سوٹ کرتی ہے ہمیں؟ دیکھیے اس میں سوٹ یا نہ سوٹ کرنے کا بات, یہ بہاؤ ہے. یہ ایسے ہے جیسے ویسٹ سے ایک بہت بڑا سمندر جو ہے وہ کھل گیا ہے, اس کے بند کھل گئے. تو ہم تو ایک ندی کے پاس آرام سے بیٹھے اپنی زندگی میں بنسری بجا رہے تھے. اب وہ ہوا ہی الٹ گیا اور وہ پانی کا بہاؤ ہماری طرف بڑھ رہا, تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ وہ صحیح ہے غلط ہے, اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا کہ یہ کیا یہ درست بات تھی یا صحیح بات تھی. ایسا نہیں ہے. یہ آئیڈیالوجی شاید کسی وقت انسان کو یہ ہوش آ جائے کہ لیس از مور از اے بیٹر فلاسفی. جیسے کہ اب ویسٹ میں لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں, جو لوگ بہت امیر ہیں یا بہت سارے جو تھنکرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ کنزمپشن کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ کنزمپشن کی اپنی بہت ساری خرابیاں ہیں. زیادہ کھانے سے انسان اوبیسٹی کی طرف جاتا ہے. موٹے پیٹ والے اب بچے جو ہیں فاسٹ فوڈ کھانے سے ہمارے ملک میں بھی موٹے موٹے ہو رہے ہیں. پہلے نہیں ہوا کرتے تھے, کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, اب ہمارے بھی ہو گئے. 35% ایڈolescents جو ہیں امریکہ میں جو ہیں وہ اوبیس ہیں. یہ آپ کسی وقت بھی اٹھ کے جا کے کوئی چیز لے سکتے تھے اور کھا سکتے ہیں, اور دن میں 2 دفعہ کھا سکتے ہیں, 4 دفعہ کھا سکتے ہیں, 10 دفعہ کھا سکتے ہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. تو یہ وہ الز ہیں جو ساتھ آئیں گی اس کے.